علی نور حیدر شاہ نے اسے محبت سے مسکرا کر دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے محبت سے بال سنوارے۔ آپ نہیں جانتی، جب جب میں آپ کو دیکھتا ہوں یا آپ کو محبت سے بوسہ دیتا ہوں، میرے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ میری عقل میرے جذبات سے مات کھا جاتی ہے۔ اگر یوں ہی رہا تو میں تو آپ کے آگے ختم ہو جاؤں گا۔ گھمبیر لہجے میں دل فریبی سے وہ اپنے جذبات بیان کرتا گیا، جسے سن کر ماوی شرم سے سمٹ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ماوی نے کسی مرد کے منہ سے جذبات سے بھرے جملے سنے تھے۔ وہ کیسے نہ سمٹتی؟ اس وقت وہ دونوں ہی روم میں اکیلے تھے۔ کھانے کے بعد دونوں واپس ولا آئے۔ علی نور نے اسے اس کے کمرے میں آرام کرنے کو بھیجا، اس کے پیچھے بالکل نہیں گیا۔ اس کے بعد اس نے بٹلر سے کہا کہ مدحان کو بلا کر لائے، لیکن مدحان اپنے پورشن میں نہیں تھا۔ علی نور نے ایک گہری سانس کھینچ کر فون نکالا اور مدحان کو کال کری۔ کال ملتے ہی اس نے پوچھا، کہاں گئے ہو تم؟ ہوٹل، یک لفظی جواب دیا گیا۔ کسی سے اس بات کا تذکرہ مت کرنا، نہ ہی ماوی کو یہ بتانا کہ دونوں خاندانوں میں عداوت کی وجہ کیا ہے۔ وہ بے خبر ہے اور معصوم ہے، ورنہ میں تم کو معاف نہیں کروں گا، وہ تنبیہی لہجے میں آہستہ اور نرمی سے بولا۔ بڑے بھائی، آپ ایسے کیوں ہیں؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ مدحان اس وقت سخت چڑچڑا ہو رہا تھا۔ اس سے ماوی کا اپنے دشمنوں کے خاندان سے ریلیٹڈ ہونا بڑی بری طرح ہرٹ کر رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! علی نور کی آواز کافی سرد تھی۔ میں تم کو دوبارہ کہتا ہوں مدحان، ماوی کے لیے مشکلات مت پیدا کرو۔ اور اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو؟ مدحان کی ضدی آواز فون ریسیور سے ابھری تھی، جسے سنتے ہی علی نور کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ تو پھر کر لو اپنی سی کوشش۔ علی نور کی آواز میں پہاڑ کی سی سختی تھی۔ مدحان اس کی آواز کی سختی سن کر دل میں کانپ گیا۔ دوسرے دن آفٹر کلاسز اس نے مدحان کو کلاس کے باہر اس کا انتظار کرتے دیکھا تو وہ حیران بالکل نہیں ہوئی تھی۔ جلدیاں بدیر مدحان کا اس طرح سامنا کرنے کی اسے امید تھی۔ مدحان کے تاثرات اسپاٹ تھے، وہ پہلے سا بالکل بھی نہیں دکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر کافی سخت تاثرات تھے۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس آئی اور بامشکل مسکرائی۔ مدحان شاہ، تم یہاں، کیا کچھ چاہیے؟ مدحان نے اس کی طرف برہمی سے دیکھا تھا۔ جی ہاں۔ اس کا برہم رویہ ماوی کو سخت تکلیف دے گیا۔ کہو۔ مس آن، آپ ایوان خاندان کی فرد ہیں، درست؟ مدحان نے اسے سرد انداز میں دیکھا، جس پر ماوی نے مٹھیاں بھینچی اور ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، جیسے یہ تعارف اس کے لیے باعث شرم ہو۔ میں یہ بات کبھی نہیں مانتی مدحان شاہ، میرا سر نیم مہر کاظم ہے۔ مدحان نے اس بات پر اسے حیرت سے گھورا۔ یہ سچ تھا کہ مس ماویش کا سر نیم مہر کاظم تھا، پھر ماوی کا تعلق اوان خاندان سے کس طرح بنا؟ مزید یہ کہ اوان خاندان نے صرف اپنی ایک بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو آپ ان کی ناجائز بیٹی ہو؟ مہر کاظم آپ کی ماں کا نام ہے؟ اس کی بات پر ماوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ واہ! مدحان نے بازو سینے پر باندھ کر تمسخر سے کہا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مس ماوی کی شناخت اتنی دلچسپ ہوگی۔ بھلے ہی آپ ناجائز ہو، لیکن ہو تو اوان سکندر کی بیٹی ہی۔ ان کی بیٹی ہونے کے ناطے سے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ اور ہمارا شاہ خاندان ناقابل تسخیر ہیں۔ ہمارا خاندان اوان خاندان کی بیٹی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کر سکتا۔ آپ ناجائز ہو علی نور بھائی، اور آپ کے رشتے سے لوگ ہم پر طعنہ زنی کریں گے، اسی لیے بہتر ہے علی نور بھائی کی زندگی سے نکل جائیں۔ مدحان کے الفاظ تھے یا کوئی زہر میں بجھے تیر تھے جو سیدھا ماوی کے دل پر وار کر رہے تھے۔ اسی بات سے ڈرتی تھی وہ، تبھی علی نور کی طرف اس کے قدم بڑھتے بڑھتے رک جاتے تھے، لیکن اب ماوی نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں اور ہلکی مگر سرد آواز میں چیخی، مدحان آگے کچھ مت بولنا۔ مدحان نے تو آخری حد ہی پار کر لی تھی۔ ماوی کتنا برداشت کرتی، کہاں کہاں صبر کرتی جاتی۔ کبھی کبھی انسان مسلسل صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے، برداشت کھو دیتا ہے۔ یہی ماویش کے ساتھ ہوا تھا۔
میں نے کبھی بھی علی نور کی زندگی میں شامل ہونا نہیں چاہا تھا، سو پلیز ڈونٹ ٹاک ٹو می لائک دس۔ آپ نے علی نور بھائی کو پھانسا ہے اور اب بھی کہتی ہیں کہ آپ نے خواہش نہیں کی۔ آپ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھائی کی زندگی میں شامل ہوئی تھیں۔ کیا میں غلط ہوں؟ مدحان علی نور کی وارننگ کے باوجود بھی اپنے دل کی بھڑاس ماوی پر نکالے گیا، بنا سوچے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ماوی نے اس کی بات پر ایک گہری سانس لے کر خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ مجھے تم کو بالکل بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں مدحان، تم جا سکتے ہو، پلیز دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتی مڑی۔ پیچھے مدحان ہونٹ بھینچ کر مٹھی اپنی ہتھیلی پر مار کر سرد انداز میں کہا، کل تک آپ کا سابقہ مگیتر تقی خاندان کا بیٹا تھا، پرنسپل کا بیٹا ہارس، ٹھیک ہے مس ماوش؟ آپ کا ساتھ چاہنے والے مردوں کی غیر معمولی شناخت ہے۔ کیا آپ اب بھی یہ کہنے کی جرأت کرتی ہیں کہ آپ نے واقعی کسی امیر طبقے میں شادی کرنے کا نہیں سوچا؟ اس کی بات پر ماوی کی آنکھیں تکلیف سے جلنے لگیں، ان میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ اس کی طرف مڑی اور بھینچی آواز میں کہا، مدحان، میں تمہارے بھائی کی زندگی سے نکل جاؤں گی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واقعی ایک بچے سے بحث نہیں کر سکتی تھی۔ بہتر تھا وہ جگہ چھوڑ دی جائے جہاں اختلاف در اختلافات جنم لیں، جہاں آپ کو سمجھنے والا اور بات سننے والا ایک بھی نہ ہو۔ وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہوتا ہے بجائے بحث کرنے کے، اور ماوی بھی اپنی وجہ سے دوسروں کی زندگی کو مشکل بنانا نہیں چاہتی تھی، سو بہتر تھا چھوڑ دو اور جینے دو کے مقولے پر عمل کیا جائے۔ مدحان کو پچھتاوا ضرور ہوا تھا ماوی کے چہرے پر تکلیف اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر۔ وہ بہرحال ماوی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ مس ماوی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے بھائی کی زندگی سے نکل جائیں۔ ماوی نے اس پر فقط سر ہلایا اور تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اب وہ کبھی مڑ کر ان کو دیکھنے والی نہیں تھی، نیور۔ وہ ولا پہنچی اور جلدی جلدی اپنا بیگ نکالا، روتے دل کے ساتھ وہاں سے نکل گئی بنا کسی کی نظر میں آئے۔ اس کا رخ اسٹیشن کی طرف تھا۔ وہ بائی ٹرین ثنا حمزہ کے پاس جا رہی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ وہ گاڑی میں تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ یہ دیکھ کر کہ بینش اسے کال کر رہی ہے، ایک شدید نفرت کی لہر اس کے دل میں اٹھی۔ یہ خاندان اس کی زندگی میں نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں وہاں اسے ٹارچر کرنے کو، اس کی زندگی کو ہر طرف سے گھیر کر قابو کرنے کو موجود تھا۔ وہ کدھر بھاگتی؟ ماوش، کہاں ہو؟ بینش کی مکاری سے بھری فکرمندانہ آواز تھی۔ بننے کی کوشش مت کرو، جو بکواس کرنی ہے کرو، ماوی بھررائی آواز میں غررائی۔ ہاں، ایسا لگ رہا ہے تمہارے ساتھ اب کوئی نہیں رہا۔ ہاں 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 ہاں، بہت خوب، تو پھر ادھر آ جاؤ تاکہ میں تم کو دیکھ سکوں کہ ماوش اکیلی ہو کر کیسی دکھتی ہے۔ میں اس قسم کی عورت نہیں بینش اوان، جسے تم لوگ پاس بلاؤ اور پھر اسے رونتے گزر جاؤ، ماوی نے سختی سے کہا۔ میں تم کو بتا رہی ہوں، میں علی نور شاہ کو تم سے چھین کر رہوں گی۔ بینش کا انداز حکمیہ تھا۔ اوہ، تو بینش اوان مجھ سے ایک مرد مانگ رہی ہے؟ مجھے افسوس ہے مس اوان، میں مرد بیچنے کا کاروبار نہیں کرتی، ماوی نے تمسخرانہ کہا۔ میرے ساتھ گھونگا کھیل بند کرو، ماوش۔ علی نور شاہ اس وقت تمہارے ارد گرد گھوم رہا ہے، تمہیں اپنی حیثیت کا پہلے سے پتہ ہے، تم ایک ناجائز ہو اور اس کے قابل بالکل نہیں ہو، لہذا اسے میرے حوالے کرنا ہی تمہارے پاس واحد آپشن ہے۔ بینش نے کمینگی کی حد کراس کر لی۔ ماوی نے غصے میں فون کاٹ دیا اور آنکھیں موند کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ٹرین میں سفر کے دوران ہی اسے علی نور شاہ کی بار بار فون کال آئی تھی، جسے ماوی نے بالکل نہیں اٹھایا۔ ہچکچا کر میسج بھیج دیا، مجھ سے آئندہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس کے بعد فون سوئچ آف کر کے بیگ میں اچھال دیا۔ یہی بہتر تھا علی نور کے لیے اور ماوی کے لیے کہ وہ اس سے رابطہ نہ رکھے۔ وہ علی نور کی وجہ سے اور دکھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جس بات سے وہ ڈرتی تھی، بھاگتی تھی، وہی اس کے پیچھے پیچھے آسیب کی طرح چمٹ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی، لاکھ بچنے کی کوشش کے باوجود بھی دکھ اس کے تعاقب میں تھے۔ جب علی نور شاہ نے یہ میسج پڑھا، اس کا تو جیسے خون کھول اٹھا، سر جیسے پھٹنے کو تھا، بے اختیار پیشانی کو مسلا۔
کیسے کر سکتی تھی ماوی اس کے ساتھ ایسا؟ کیسے؟ رات تو وہ کمرے میں جانے تک نارمل تھی، اب ایسا کیا ہوا؟ کیوں وہ اس کے ساتھ سارے رشتے توڑ گئی تھی؟ وہ آفس سے جلدی باہر آیا اور گاڑی اسپیڈ سے گھر کی طرف دوڑائی۔ کمرے میں ماوی کہیں نہیں تھی، نہ اس کے وارڈروب میں اس کے ڈریسز تھے۔ وہ پریشانی سے ماوی کے کرائے کے گھر پہنچا، جہاں لگا لاک اس کے سارے وہموں کو اور دل میں اٹھے ڈر کو سچ ثابت کر گیا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے اپنا دل غصے میں پھٹتا محسوس کیا۔ علی نور نے غصہ ضبط کرتے پھٹتے سر کے ساتھ دانیال کا نمبر ملایا۔ میں تمہیں صرف 1 گھنٹہ دیتا ہوں، معلوم کرو ماوش کہاں گئی ہے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ ماوش کا کرائے کا گھر کس کا ہے، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ دانیال حیران ہوتے ہوئے تذبذب سے سر ہلا کر بولا، جو حکم مالک، میں ابھی ہی نکلتا ہوں۔ علی نور نے فون کاٹا اور دانت پیسے۔ ماوش علی نور شاہ، یہ ناممکن ہے کہ آپ مجھ سے چھٹکارا پا سکیں، کم از کم میری زندگی میں تو یہ ناممکن ہے۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں دانیال نے فون کر کے بتایا کہ گھر کے مالک سے مل کر اس نے معاملہ نپٹا لیا ہے۔ چھٹیوں کے بعد وہ گھر کے کاغذات دے گا، اور مس ماوش اس وقت ٹرین میں اسکودر کے طرف سفر کر رہی ہیں۔ اسکودر؟ علی نور شاہ کی پریشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ دوسری طرف دانیال نے ہچکچا کر بات آگے بڑھائی، مالک، میں نے اپنے آدمی کو مس ماوش کی یونی بھی بھیجا تھا، جہاں ایک اہم بات پتہ لگی ہے۔ کون سی بات؟ بولو، علی نور نے بے صبری سے کہا۔ مالک، ان لوگوں نے پوچھ کر بتایا کہ صبح چھوٹے مالک مدھان شاہ کی مس ماوش کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگتی نکلی تھیں بنا یونی انتظامیہ کو مطلع کیے۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے انہیں روتے ہوئے بھاگتے دیکھا تھا۔ علی نور یہ سن کر کہ ماروی مدھان کی وجہ سے اسے چھوڑ گئی ہے، اس کے غصے کا گراف بڑھا گئی۔ مدھان کو اس نے جتنا روکا تھا، وہ ضدی لڑکا پھر بھی اپنی ہی کیے گیا۔ مالک، کیا میں کسی کو بھیج کر مس کو روک لوں؟ دانیال نے تذبذب سے پوچھا۔ نہیں، صرف پیچھا کرواؤ اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ وہ کار میں واپس بیٹھ گیا اور مدھان کو فون ملایا۔ اس کا ارادہ مدھان کی اچھی خاصی کلاس لینے کا تھا۔ یہ لڑکا اتنا بڑا کب ہوا کہ اس کی زندگی کے معاملات میں ٹانگ اڑائے؟ وہ اس کی اجازت سے ہی کیا، کسی کو بھی نہیں دیتا تھا۔ فون ملتے ہی علی نور نے برہم آواز میں اسے جھاڑ پلائی۔ کیا میں نے تمہیں تنبیہ نہیں کی تھی کہ ماوی کو تنگ مت کرنا؟ میرے الفاظ بھول گئے تم؟ بھائی، میں وہ منمنایا۔ علی نور کے غصے سے وہ ویسے بھی ڈرتا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا ماوی علی نور کو شکایت کرے گی۔ جسٹ شٹ اپ، علی نور دھاڑا۔ میں تم کو بتا رہا ہوں مدھان، اگر تم نے آئندہ ایسی حرکت کی تو پھر بھول جانا کہ میں تمہیں اس شہر میں رہنے دوں گا۔ اس سے پہلے کہ تم مجھے میری پوزیشن سے گراؤ، تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنا برتاؤ سدھارو، ورنہ مجھے الزام مت دینا اگر میں تمہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دوں۔ علی نور بھیا، مدھان تو جیسے چیخ پڑا، آپ اپنی فیملی کو بھی نہیں پہچانیں گے، صرف دشمن کے کسی فرد کے لیے؟ ماوی گزرے سالوں کے دوران آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ وہ تیز ہوا تھا، جس کا مطلب ہے آپ پہلے سوچ سمجھ کر کام کرتے تھے، اب آپ کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر نہیں کرتے۔ یہ میں نے آپ کے بھلے کے لیے کیا ہے۔ علی نور اس کی بات پر تنزیہ بولا۔ اچھا، کتنی عمر ہے تمہاری؟ کب میں نے اپنی زندگی کی ڈور ایک بچے کو تھمائی ہے کہ میری زندگی کے فیصلے کرتا پھرے؟ علی نور بھائی، وہ امان خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کی بہن نے بھی اس کے لیے بری باتیں بتائی ہیں۔ وہ آپ کے قابل کسی بھی طرح سے نہیں۔ وہ مجھے کہہ چکی تھی کہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور پیچھے سے آپ کو میری شکایت لگا دی۔ مدھان کو اس بات پر غصہ آیا۔ اپنے رویے پر وہ اس کے لیے صبح کے بعد پر افسوس محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اب وہ اس طرح شکایت کرے گی، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ شرمندگی کے احساسات زائل ہو چکے تھے۔ علی نور نے اس کی بات پر ایک گہری سانس کھینچی۔ اگر وہ میرے پاس آتی، تمہاری شکایت کرتی، تو میں تم پر غصہ نہ ہوتا مدھان۔ جس پر مدھان حیرت سے اور تنزیہ بولا، ناممکن! اگر انہوں نے شکایت نہیں کی تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟
میں اسے ڈھونڈنے گیا تھا۔ اگر میں کوئی بھی کام کرنا چاہوں تو پھر سوچتا نہیں۔ اس کی رہائش پر مانیٹرنگ سسٹم ہے۔ اگر میں اسے ڈھونڈنا چاہوں تو اسے 1 منٹ میں ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اس کی بات پر مدحان سخت پریشان ہوا اور خاموش ہو گیا۔ ادھر علی نور نے کہا، اپنے لیے اب خیر مانگو۔ اگر میں اسے ڈھونڈ نہ سکا تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ سن کر کہ وہ شہر سے چلی گئی ہے، مدحان حیران رہ گیا۔ کیا وہ جا چکی ہیں؟ لیکن کہاں گئی ہیں؟ مدحان کی شاکڈ آواز پر علی نور نے برہم انداز میں کہا، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم اس کے پیچھے نہیں گئے تھے؟ اب تو خوش ہونا کہ وہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، یہی چاہتے تھے تم۔ علی نور سخت لہجے میں برسا تھا، بھائی، میں نے انہیں شہر چھوڑنے کا نہیں کہا تھا، صرف آپ کو چھوڑنے کا کہا تھا۔ مدحان نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ وہ خود بھی ماوی کے شہر چھوڑ جانے پر پریشان تھا۔ کیا تم نے کوئی ایسی بات کہی جس پر میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ زبان بند رکھنا؟ علی نور نے پوچھا۔ علی نور کی بات پر مدحان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ علی نور نے ہنکارا بھرا اور فون کاٹ کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ ثنا حمزہ نے ماروی کو اسٹیشن سے پک کیا۔ دونوں گرم جوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا تھا، ماوی نے اسے نم آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ثنا حمزہ کے گلے لگ کر جیسے اسے رونے کی وجہ مل گئی تھی۔ میں نے بھی تمہیں بہت سارا مس کیا تھا۔ ثنا حمزہ اسے گلے لگا کر دل سے بولی، اب تم یہاں سے 1 ہفتہ تک نہیں جا سکتی، سو تم یہاں میرے پاس رہنا۔ میں تمہیں اپنے شہر کی چھوٹی گلیوں کے ریسٹورینٹ گھماؤں گی، ہم وہاں کھانا کھائیں گے۔ اس کی بات پر ماوی نے نم آنکھوں سے مسکرا دی، پھر تو تمہاری بات مان لینی چاہیے، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ ثنا نے اسے ہنس کر دیکھا، کیوں نہیں، چلو پہلے ریسٹورینٹ چلتے ہیں۔ دونوں ریسٹورینٹ آ گئیں۔ ماوی کو بھوک تو مر چکی تھی، لیکن وہ ثنا حمزہ کو یہ بات بتا کر اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ ماوی بہت خوشی سے کھا رہی ہے، ثنا حمزہ نے خوشی سے کھنکتی آواز میں کہا، مجھے پتا تھا تم کو یہاں کا کھانا پسند آئے گا، ہم دونوں کی پسند ایک جیسی ہے۔ جب صبح تم نے مجھے فون کیا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ دل چاہا ہوا میں اڑنے لگ جاؤں۔ حال ہی میں بہت افسردہ تھی۔ اس کی بات پر ماوی مسکرائی، پھر آخری بات پر اس کے ہونٹ سمٹ گئے۔ کیا تم اپنے ڈیڈ کی کمپنی میں جاب نہیں کرتی؟ کس بات پر افسردہ ہو؟ میں واقعی کام نہیں کرتی، ثنا منہ بنا کر بتانے لگی۔ یہ ٹائٹل ہے میرے باپ کا دیا ہوا کہ میں کچھ بھی صحیح نہیں کرتی، جو بھی کرتی ہوں ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے جو کیا وہ درست تو ہے یا وہ کام غلط ہے۔ یار، ایسا لگتا ہے میں ایک کوڑے کا ڈبہ ہوں۔ ماروی کی نظر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اس کے منہ بنا کر بتانے پر ماوی مسکرائی، تم کچھ زیادہ ہی سوچ لیتی ہو، پہلے کی طرح لاپرواہی سے چھوڑ دو، تمہارا کوئی بہن بھائی بھی تو ہے نہیں، تو ظاہر ہے کمپنی کی ذمہ داری تم کو ہی سنبھالنی ہے، اسی لیے سیکھو۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ جب یہ دونوں باتیں کرنے میں گم تھی تبھی ایک دل فریب بھاری جانی پہچانی سی آواز قریب سے آئی۔ دونوں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا اور ماوی بری طرح حیرت سے اپنی جگہ پر گڑ کر رہ گئی۔ ثنا حمزہ تو ایسے کرنٹ کھا گئی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ مسٹر شاہ، یہ کہتے ہی حیرت سے ہونٹوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بے ساختہ خوشی سے چیخ کو روکا۔ علی نور نے ابروچ کھا کر اس کی حیرت کو دیکھا، جبکہ ماوی بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ پھر بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی، آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ یہ کوئی چوہے کا بل یقیناً نہیں ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے۔ علی نور نے یہ کہتے ہی اسے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر واپس ہلکے سے دبا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ ماوی کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ مسٹر شاہ، آپ کی آمد نے تو اس ریسٹورینٹ کی شان بڑھا دی ہے۔ ثنا حمزہ تو ایسے ایکسائٹڈ تھی جیسے اسے خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ واقعی وہ ایک شاندار اور مشہور شخص تھا، اس کی آمد کہیں بھی اس جگہ کی شان بڑھا دیتی تھی۔ اس کی بات پر علی نور شاہ نے ریسٹورینٹ پر نظر گھمائی اور ہلکا مسکرایا، آپ کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی کر رہی ہیں، واقعی ہمارے اس کودر میں آپ جیسا شاندار شخص کہیں نہیں ہوگا۔ وہ مسکرائی، اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ نے کچھ ہی لوگ دیکھے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات پر ثنا حمزہ نے سر ہلا دیا، یہ سچ ہی تھا،
ماوی نے خاموشی سے فورک اٹھایا اور کھانا شروع ہوئی، جیسے وہاں وہ اکیلی ہی بیٹھی ہو، ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ ثنا مسلسل علی نور سے باتیں کر رہی تھی اور وہ بھی مسکرا کر نرمی سے جواب دے رہا تھا۔ ثنا نے اس کے لیے آرڈر کیا تھا، تینوں ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے، لیکن ماوی دونوں کی باتوں میں خاموش تھی۔ علی نور نے ماوی کو نظر بھر کر دیکھا، اس نظر میں کیا نہیں تھا، شکایات ہی شکایات تھیں جس پر ماوی اندر تک کانپ گئی۔ کہاں ٹھہری ہیں آپ؟ ماوی نے کانپتی اور ہلکی آواز میں اسے بنا دیکھے کہا۔ میں ثنا حمزہ کے پاس رہوں گی۔ چونکہ آپ اب کافی بڑی شخصیت ہیں، اس لیے کسی اور کے گھر جا کر اسے پریشان کرنا مناسب نہیں ہے۔ علی نور کی آواز گو کہ دھیمی تھی مگر برہمی سے بھری ہوئی، جس کو صرف ماوی نے ہی محسوس کیا۔ اس کی بات پر ثنا اندر سے حیران ضرور ہوئی، لیکن ماوی کی سائڈ لی۔ آل رائٹ، میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ماوی میرے ساتھ ایک ہفتہ رہے گی۔ اس کی بات پر علی نور نے سنجیدگی سے یک لفظی جواب دیا، نو، جس میں تنبیہ صاف تھی۔ اس کے صاف جواب پر ثنا حمزہ نے الجھ کر ماوی کو دیکھا۔ ماوی نے ثنا کی الجھن کو سمجھ لیا اور بامشکل مسکرائی۔ آل رائٹ، میں ہوٹل میں ٹھہروں گی، ہم کل ملیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل تمہاری طرف کھانا کھاؤں گی، ثنا حمزہ نے خوش دلی سے کہا۔ اس کی بات پر ماوی نے سر ہلایا۔ آپ کا لگیج کہاں ہے؟ علی نور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ میری گاڑی میں ہے ابھی، ماوی کی بجائے ثنا حمزہ نے جواب دیا۔ تینوں باہر آئے۔ علی نور نے ثنا حمزہ کی گاڑی کی ڈگی سے ماوی کا لگیج نکالا اور اپنی کار کی ڈگی کھول کر اس میں پھینکا، جس سے اس کی برہمی کا پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنا خود پر قابو رکھے ہوئے ہے۔ ماوی تو اس کے تیور دیکھ کر سر سے پیر تک کانپ رہی تھی۔ پورا راستہ ماوی خاموش بیٹھی رہی، نہ ہی علی نور نے اسے مخاطب کیا، نہ ہی دیکھنے کی ضرورت سمجھی۔ ہوٹل پہنچ کر علی نور نے ریسیپشن پر کمرہ لیا۔ چابی لے کر وہ آگے بڑھا تھا، تبھی پیچھے سے ماوی نے ریسیپشن پر اپنا شناختی کارڈ نکال کر ریسیپشنسٹ کو دیا۔ پلیز مجھے ایک الگ کمرہ دیں جو سستا ہو۔ علی نور یہ سن کر برہمی سے مڑا اور اس کے ہاتھ سے شناختی کارڈ کھینچا، پھر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر دوسرے ہاتھ میں اس کا لگیج گھسیٹتا لفٹ کی طرف بڑھا۔ پیچھے ماوی ہچکچاتی بس گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ سخت غصے میں ہے۔ علی نور روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، لگیج ایک طرف رکھا اور مڑ کر اسے دیکھا جو ابھی تک دروازے میں کسی ضدی بچے کی طرح کھڑی تھی، کھڑی نیچے فرش کو گھورے جا رہی تھی۔ اندر آئیں، کیا یہیں پر کھڑے ہو کر سارا دن گزار لیں گی؟ علی نور کی آواز پر وہ چونکی اور اندر آ گئی۔ علی نور آگے بڑھا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماوی نے لاک لگنے کی آواز سنی تو کانپ کر رہ گئی۔ ابھی وہ مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی جب علی نور نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی اور کمرے میں آگے کھینچتا ہوا لا کر بیڈ پر پٹکا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ بیڈ چونکہ نرم تھا لہذا اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ ماوی نے چہرہ موڑ کر علی نور کے غصے سے بھرے تاثرات دیکھے اور ہلکی مگر ضدی آواز میں پوچھا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ماوی؟ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ علی نور کی آنکھیں اس کی بات پر شعلے اگلنے لگی تھیں۔ وہ بہت کم غصہ کرتا تھا۔ کیا مطلب تھا آپ کی اس بات کا کہ میں آپ سے آئندہ رابطہ نہ رکھوں؟ بولے ماوی علی نور شاہ، کیوں مجھے بنا بتائے چلی گئیں؟ کیا میں نے آپ کو ایک لفظ بھی کہا؟ کیا میں نے آپ کو شوہر کے حقوق پر مجبور کیا؟ آج آپ ایک بات چن لیں، یا تو مجھے میرا حق دیں گی یا پھر مجھے مار کر چلی جائیں۔ اپنے جیتے جی میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ماوی اسے گھور کر بھینچی مگر برہم انداز سے بولی، میں آپ کی زرخرید غلام نہیں ہوں جو اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی، نہ میں نے اپنا وجود آپ کو بیچ دیا ہے۔ کیوں میں کہیں نہیں جا سکتی؟ کون ہوتے ہیں آپ مجھے روکنے والے؟ وہ آخر میں چیخ پڑی، آنکھیں سرخ اور نم ہو گئیں، آنسو بہنے لگے۔ علی نور نے اس کا برہم انداز دیکھ کر گہری سانس کھینچ کر خود کو ریلیکس کیا اور نرمی سے بولا، میں کون ہوتا ہوں؟ آپ کو یاد دلا دوں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری ذمہ داری ہیں۔ کیا یہ پہچان کافی نہیں؟ کیا ہوا تھا آج؟
مجھے آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں چاہیے، نہ ہی ہم ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں مجھ سے دور رہیں گے۔ آج سے، ابھی سے، آپ ہیں اور میں صرف میں ہوں۔ میں آپ سے کسی سے بھی رابطہ نہیں چاہتی۔ اگر آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں یہ شہر بھی چھوڑ جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے۔ آخری جملے کہتے اسی سے پڑی زبر ٹوٹ گیا۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر علی نور کا تو مارے غصے سے سر پھٹنے لگا تھا۔ اس کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لے کر ہلکے سے لب بھینچ کر غرایا۔ آل رائٹ، اگر آپ اپنی وجہ سے ثنا حمزہ کی فیملی کو دیوالیہ دیکھنا چاہتی ہیں تو کر لیں، جو مرضی آئے۔ ماوی کا چہرہ اس کی یہ دھمکی سن کر غصے سے سرخ ہوا۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے۔ کیا پہلے آپ نے مجھے دھمکیاں نہیں دی ہیں؟ اور اینی کیس، ثنا حمزہ کے والد کی یہ چھوٹی سی کمپنی میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ڈرایا۔ 10 دنوں سے بھی کم وقت میں ان کی کمپنی اسکودر سے مکمل غائب کروا سکتا ہوں۔ آپ بہت ہی گھٹیا ہیں علی نور شاہ، وہ بے بسی سے چیخی۔ علی نور کی آنکھوں میں سرد مہری بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ وہ اسے برا بھلا کہے جا رہی تھی۔ جب تک آپ اپنا رویہ اسی طرح روا رکھیں گی، تب تک میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ جب تک آپ کو سیدھا نہ کر دوں، آپ کے نزدیک کون سا طریقہ قابل قدر ہے؟ فیصلہ کر لیں۔ اس کی بات پر ماوی نے لب کاٹتے ہوئے مٹھیاں بھینچی، رندھی آواز میں بولی، کیوں مجھے مجبور کرتے ہیں آپ؟ اس کا جواب بھی آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں ماویش علی نور شاہ، کیوں پوچھتی ہیں؟ علی نور نے ایک برہم نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ ماوی نے کچھ پل کے لیے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور کچھ سوچتے ہوئے اسے گھورا، جیسے ایک فیصلہ کر چکی ہو۔ اگر میں آپ کو آپ کا حق دوں تو آپ مجھے جانے دیں گے؟ اس کی بات سن کر وہ دھک سا رہ گیا۔ کافی دیر بعد جب سنبھلا تو بے اختیار شرارت سے کہہ لگا گیا، کیا آپ نے اپنی ہمیشہ کی آزادی کا بدل سوچ لیا ہے؟ ماروین نے افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ سچ ہے تو پھر آپ کا منصوبہ مکمل ناکام ہوگا۔ علی نور نے اس کی پیشکش رد کر دی۔ کیا میں آپ کو بیوقوف لگتا ہوں؟ علی نور نے اس کی ٹھوڑی اپنی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ یہ کون سے مسئلوں کا حل دریافت کرنے لگی ہیں ہنی؟ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے میرا حق ایک بار دے کر اس سے دستبردار ہو جائیں گی۔ ایک بار میرے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کب تک آپ میرا پیچھا چھوڑیں گے؟ ماوی کی آنکھوں میں نمی چھلکی تھی۔ اندر یہ کہتے کرلایا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ سب کے اتنے الزامات سہ کر اس کی بس ہو چکی تھی۔ ٹھیک، یہ مشکل ہے کہنا کہ کب میں آپ کے وجود سے تھکتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے ختم ہو جاؤں گا۔ یہ 1 ماہ بھی ہو سکتا ہے، 1 سال پر بھی محیط ہو سکتا ہے، یا پوری عمر بھی کم ہوگی، لیکن میرا جوش، میری محبت، میرا شوق ختم نہیں ہوگا۔ آپ لازم ہو زندگی کی آخری سانس تک۔ ماوی کا دل اس کے گمبھیر آواز اور محبت بھری سرگوشیوں پر سکڑ کر سمٹا۔ دل میں کہیں ہولے سے شدید درد ہوا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، آپ کا مطلب ہے آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ بھلے معاملہ کچھ بھی ہو، جو بھی سمجھ لیں۔ علی نور کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ یوں تو پھر یوں ہی سہی۔ ماوی کی آنکھیں دھند سے بھر گئی تھیں۔ مجھے کیوں مجبور ہونا پڑتا ہے؟ آپ واضح طور پر سب کچھ جانتے ہیں کہ میں آپ کی دنیا سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ اب بھی اتنی ضدی کیوں ہیں؟ علی نور شاہ، کیا آپ مجھے اس مقام پر مجبور کر رہے ہیں جہاں میں موجود ہوں؟ کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ وہ بے بس ہوئی۔ علی نور نے گہری سانس لے کر اس کے گال نرمی سے سہلاتے دل فریب آواز میں کہا، اگر آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ دوسرا راستہ نہیں ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو آپ کو مکمل میری طرف لے آئے۔ ماویش علی نور شاہ، میں کوئی ایسا مرد نہیں ہوں جو کسی بھی عورت سے شادی کر لے۔ میرے لیے آپ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ میری پہلی ترجیح ہیں۔ آپ نے کہا، آپ آسانی سے اپنے دل میں مجھے جگہ دینے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اٹس اوکے، میں تب تک انتظار کروں گا جب تک آپ کا دل مکمل میری طرف نہیں پلٹتا۔
آپ نے کہا آپ مجھ سے محبت نہیں کر سکتی، یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو وقت دے سکتا ہوں جب تک آپ آہستہ آہستہ سے مجھ سے محبت نہ کرنے لگیں۔ آپ نے کہا آپ کو امیر لوگوں پر یقین نہیں، ٹھیک ہے، میں اپنے خلوص سے آپ کے خیالات کو اپنی طرف موڑ سکتا ہوں، لیکن یوں بیچ راہ میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ماوی خاموشی سے نظر جھکائے سنتی گئی۔ علی نور کی طرف سے جانے والا راستہ بہت خاردار تھا، تہمتوں کی جھاڑیاں تھیں، الزامات کے پہاڑ تھے، دھمکیوں کے جلتے الاؤ تھے، جنہیں پار کر کے علی نور تک پہنچنا تھا۔ اس کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ تھی ثابت قدمی۔ کیا وہ ثابت قدم رہ سکتی تھی؟ علی نور نے اپنی بات مکمل کی تو ساتھ ہی لہجہ بھی خود بخود نرم ہو گیا۔ آپ ایک بیوقوف عورت ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی اتنی پیار بھری باتیں کہی تھی، آپ نے ایک بھی لفظ یاد نہیں رکھا۔ مدحان نے آپ کو صرف کچھ الفاظ کہے تھے اور آپ نے اس پر یقین کر لیا۔ ماوی اس کی بات پر حیران ہوئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ علی نور شاہ نے اس کے سر پر تھپکی ماری۔ یقیناً میں ساری بات جانتا ہوں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اس کی بات پر ماروی نے لب بھیج کر سر نفی میں ہلایا۔ کچھ بھی ہو، اس نے جو کہا وہ سچ ہے، چاہے میں یا آپ اسے تسلیم نہ کریں، میں سکندر اعوان کا خون اپنی رگوں سے نہیں نکال سکتی۔ علی نور شاہ، آپ کے شاہ خاندان کی نظر میں اعوان خاندان میں سے ہی رہوں گی، آپ نہیں ہیں۔ اس کا دکھ محسوس کر کے علی نور نے کھینچ کر اسے ساتھ لگایا، پھر اس کی پیشانی محبت سے چومی اور آگے کہنے لگا، آئندہ سے ایسی کوئی بھی بات، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں گی، مجھے خود سے پتہ نہ چلے، ورنہ مجھے محسوس ہوگا کہ میں آپ کی نظر میں بیکار ہوں۔ کیا میری بات سمجھ رہی ہیں؟ دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملی تھیں۔ آن نے محسوس کیا کہ وہ کافی قریب تھے، بلکہ وہ ہی اس پر چھایا ہوا تھا۔ ماوی نے اسے ہاتھ سے دھکیلا۔ دور ہوں، آپ بہت وزنی ہیں۔ اس کی بدحواسی پر وہ اسے چھوڑ کر مسکرا کر اٹھ گیا۔ ماوی جلدی سے سرہانے کھسک گئی۔ علی نور نے لب بھینچ لیے، پھر سر ہلا کر گویا ہوا، میں آپ سے مدحان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے معافی مانگنے پر ماوی شرمسار ہو گئی۔ نفی میں سر ہلا کر بڑی مشکل سے الفاظ ادا کر سکی، نو نیڈ، وہ میرے پاس آپ کے بھلے کے لیے آیا تھا۔ آپ جانتی ہیں اس کی نرم دلی میرے لیے کیسے لینی ہے۔ اگر آپ یہ بات پہلے سے جان لیتی تو آج ہم یہاں بیٹھے اپنے بچوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے۔ علی نور نے شرارت سے اس کی معصوم چہرے پر افسردگی دیکھ کر جیسے اپنی طرف سے اسے ریلیکس کیا تھا، لیکن ماوی کا چہرہ اس کی بات پر شرم سے سرخ اناری ہو گیا، جس کو دیکھ کر علی نور کی بھویں تن گئیں۔ ہم واپس کب جا رہے ہیں؟ میں نے ثنا سے وعدہ کیا تھا کہ چھٹیاں اس کے ساتھ گزاروں گی۔ ماوی نے بات بدل کر جیسے خود کو اس کے شہر سے نکالا تھا۔ اس کی بات پر علی نور کی طرف سے سرد انداز میں یک لفظی جواب آیا، نو، جس پر ماروی حیران ہوئی، کیا میں اپنے وقت پر بھی اختیار نہیں رکھتی؟ تیسرے دن وہ واپس آ گئے تھے۔ لیونگ روم میں پہنچتے ہی علی نور نے بٹلر کو بلایا، جائیں، جا کر مدحان کو بلا کر لائیں۔ حاضر چھوٹے مالک۔ وہ ادب سے جھکا اور مڑ کر باہر نکل گیا۔ ماوی نے علی نور کو پریشانی سے دیکھ کر کہا، آپ اسے کیوں بلا رہے ہیں؟ میں پہلے ہی اسے بتا چکا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ آپ سے معافی مانگے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ ابھی بچہ ہے، اس کے علاوہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اس نے جو بھی بولا تھا صرف سچ بولا تھا۔ اگر آپ نے اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا تو میرے لیے اور زیادہ مشکل بن جائے گی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس طرح مدحان کی خودداری مجروح ہوگی۔ وہ 19 سال کا ہے اور بالغ ہے، یہ کس قسم کا بچہ ہے؟ علی نور کو ماوی کی بات پر حیرت ہوئی، مگر ماوی ہچکچا کر رک گئی۔ یہ وہی بچہ تھا جس نے غلط بات کہی، آپ کیوں اتنی نروس ہو رہی ہیں؟ علی نور نے اسے ٹیبل کی طرف کھینچا اور کہا، چلیں، چل کر کھانا کھائیں۔ اس وقت دونوں ہی کے دل نرم گرم جذبات سے دھڑک رہے تھے۔ وہ اس وقت کھانے کے موڈ میں بہرحال نہیں تھی۔ مدحان شاہ کو بٹلر ساتھ لے آیا تھا۔ ماوی کو دیکھ کر مدحان شاہ نے تکبر و نخوت سے سر اٹھایا۔ ماوی نے اس کا ایسا ہی رویہ کالج میں بھی دیکھا تھا، جس غرور سے وہ اپنے کلاس میٹ سے بات کر رہا ہوتا تھا، سرد اور مغرور۔ وہی رویہ اس وقت بھی ماوی کو دیکھ کر ہوا۔